الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ایک شکوہ کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب انہوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، ایسا کر دیا تھا جیسے کوئی چھوڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا چھوڑنا کیا ہے اور اس کے چھوڑنے کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ پہلی صورت قرآن مجید کو چھوڑنے کی یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا بھی نہ سکھائے، یا کوئی بندہ قرآن مجید پڑھنا بھی نہ سیکھے۔ کئی ایسے سادہ لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید نہیں آتا۔ اردو آتی ہے، انگلش بھی آتی ہوگی اور کئی زبانیں یاد ہیں، لیکن قرآن مجید کی کیفیت یہ ہے کہ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اس بندے نے قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی اپنی زندگی میں، اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ کم از کم اوپر سے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لے۔ یہ بندہ یقیناً قرآن مجید کو نظر انداز کر رہا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال عمر دی، اس نے اتنی لمبی عمر کے دوران قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہیں سیکھا۔ اس سے بڑا قرآن مجید کو نظر انداز کرنے کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ دوسرا مقام اس کا یہ ہے، قرآن مجید کے جوڑ توڑ تو سیکھ لیے، لیکن قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں سیکھا، جس کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا مستحب نہیں بلکہ فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید کے کلمات اگر تھوڑے سے بدلے جائیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 4000 بخاری کے اندر یہ جو روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سمیت ہشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورۃ الفرقان، میں نے دیکھا کہ ہشام بن حکیم بن حزام سورہ فرقان پڑھ رہے تھے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں ایک لفظ یہ ہے فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرٍ لَمْ يُقْرِئْنِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو دیکھا انہوں نے بہت سارے حرف ایسے پڑھے جو حرف اللہ کے رسول نے مجھے نہیں پڑھائے تھے۔ وہ کہتے ہیں فَقِدْتُ أَنْ أُصَابِرَهُ فِي الصَّلَاةِ، قریب تھا کہ میں نماز میں اس پر حملہ کر دیتا، لیکن فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، میں نے صبر کیا، میں نے کہا اس کو سلام پھیرنے دو۔ جب انہوں نے سلام پھیرا فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، میں نے اس کو اپنی چادر کے ساتھ خوب باندھا، لپیٹا اور میں اس کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، اور میں نے کہا سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى مَا لَمْ تُقْرِئْنِهَا، اس کو میں نے اس طریقے پر سورہ فرقان پڑھتے دیکھا، اس طریقے پر آپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو، آپ نے فرمایا پڑھو، انہوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا ہاکذا انزلت، پھر اس کے بعد عمر سے کہا کہ تو پڑھ، انہوں نے پڑھا، آپ نے فرمایا ہاکذا انزلت انزل القرآن علی 7 حروف، قرآن مجید 7 حرفوں پر اترا ہے، 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، ہشام بن حکیم بن حزام نے کچھ حروف ایسے طریقے سے ادا کیے تھے، کچھ کلمات کو کہیں پر مد کر دی، کہیں پر ادغام کر دیا، کہیں کچھ حرفوں کو صاد کو سین، سین کو صاد، اس طرح بدلا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے معنی بدل جاتا ہے، اور اتفاق سے اس صحابی نے اسی طرح اللہ کے نبی سے سیکھا تھا، وہ ایک اور طریقے سے سیکھا تھا، دونوں طریقے ٹھیک تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اگر پڑھتے ہیں اپنی زبان کے اندر قل هو اللہ احد، لفظ ہے قل هو اللہ احد، قل کا معنی آپ کہہ دیجئے اور قل کا معنی آپ کھا لیجئے، ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کھا لیجئے اللہ ایک ہے، تو یہ کون سی قرات ہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، یہ لفظ قلب ہے، اگر آپ اس کو قلب پڑھتے تو اس کا معنی بن گیا اس کی مثال دل کی مثال ہے، اور اگر آپ قلب کو پڑھتے ہو، قلب پڑھ دیتے ہو تو اس کا معنی کتا،
اسی طرح آپ قرآن مجید کے کتنے کلمات ایسے ہیں کہ جن کو معمولی سا غلطی کرنے سے بندہ کفر پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی قرأت کرتے ہوئے کبھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں جس طرح اللہ نے اتارا۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو کوئی مجود قاری نہیں ملا، دیہات میں رہتا تھا، گاؤں میں رہتا تھا، کسی نے مسئلہ بتایا نہیں۔ آپ انگلش کا لفظ کوئی غلط بولے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ نالج، لفظ اس کے سپیلنگ کے سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی کنالج پڑھے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہنسیں گے لوگ اس کے اوپر۔ آپ قرآن مجید کو غلط پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے پڑھا نہیں جاتا، تو کیا یہ اللہ کے ہاں بڑی معمولی سی بات ہے؟ قرآن کا معنی بدل جاتا ہے اس سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری زبان پہ نہیں چڑھتا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ کے بندو، آپ نے اس کے لیے کوشش کتنی کی ہے؟ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، آپ قرآن مجید کے لیے کسی مجود استاد سے ٹائم لیجئے، اس سے 2 منٹ لیجئے، اس سے کہیے مجھے صرف 2 لفظ پڑھائیے اور تلفظ کے ساتھ پڑھائیے تاکہ میں قرآن کو ویسے پڑھنا سیکھوں جیسے اللہ نے اتارا۔ اللہ کے بندو، آپ میں سے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے اور قریب ایک بندہ بیٹھ کے اس کے پڑھے کے مطابق ترجمہ کرے اور پھر اصل ترجمہ اس کو دکھائے، اس کو خود سمجھ آ جائے کہ میں تو کفر پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اس کا صحیح تلفظ نہ سیکھنا۔ دیکھو انگلش کا ہم صحیح تلفظ سیکھتے ہیں، اردو کا صحیح تلفظ سیکھتے ہیں کہ لفظ میں غلطی نہ ہو جائے، تو عربی زبان جو اللہ کا قرآن ہے اس کے لیے تجوید اور تلفظ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہر بندے پر لازم ہے۔ اپنے بچے کو رسمی طور پر ایک دفعہ قاعدہ پڑھا لینا اور یہ کہنا ہم نے ناظرہ پڑھا ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ آپ کا بچہ حفظ کرے نہ کرے، کئی لوگ سمجھتے ہیں حفظ کا تعلق، تجوید کا تعلق حفظ سے ہے۔ تجوید کا تعلق حفظ سے نہیں ہے، تجوید کا تعلق قرآن پڑھنے سے ہے۔ جو بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ حفظ کرے نہ کرے وہ تجوید پڑھے گا۔ حفظ ایک الگ چیز ہے، لیکن تجوید تو قرآن کی ادائیگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے وقتوں میں یہ وقت نکالیے، آپ استاد سے ٹائم لیجئے، جس طرح بھی ہوتا ہے اس سے ٹائم لے کر آپ قرآن مجید کے لیے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ نکالیے۔ تیسری صورت قرآن مجید کو ترک کر دینے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو بالکل نہ پڑھنا اور نہ اپنے بچوں کو اس طرف راغب کرنا۔ ہم اپنے بچوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کی اسکول کی فیسیں، ان کی کالج کی فیسیں، یونیورسٹی کی فیسیں، اکیڈمی کی فیسیں اور ان کے جیب خرچ اور ان کے آنے جانے کے اخراجات پر لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہوتے ہیں تاکہ وہ انگلش سیکھ جائیں۔ یہی تعلیم ہے نا، اور تو اسکولوں کالجوں میں کچھ نہیں ہے سوائے انگلش کے، انگلش سیکھ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو قرآن کا ترجمہ کتنا پڑھایا؟ آپ کا بچہ انگلش سیکھ گیا، آپ کا بچہ دیگر سائنس کے علوم سیکھ گیا، ریاضی سیکھ گیا، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ میں نے تجھے عمر دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے ذہانت دی، بتا تو نے میری کتاب کو کتنا وقت دیا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ بچوں کو پیدا کر کے دنیا پر لے آنا۔ ماں باپ کی اگر آپ اپنے بچے پر اسکول بھیجنے میں سختی کر سکتے ہیں تو اس سے زیادہ حق یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں۔ آپ کا بچہ اسکول کی ایک کلاس بھی نہ پڑھے، کوئی ملامت نہیں، کوئی عار نہیں، اپنے بچے اور بچی کو قرآن مجید کا ترجمہ یوں یاد کروائیے کہ ہو نہ سکے قرآن کا ایک حرف بھی ایسا آئے اس کو ترجمہ نہ آتا ہو۔ جب آپ کا بچہ ناظرہ پڑھے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بچے کا ناظرہ مکمل ہوا، قاری صاحب کو 2 سوٹ دیے، کوئی 5-10 ہزار روپے گفٹ دیا کیونکہ وہ گھر آتے تھے، قاری صاحب آپ کا بڑا شکریہ، ہمارا بچہ ماشاءاللہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اتنا آسان ہے دین۔ مہجور کی صورتیں اگر آپ مسجد میں نہیں اپنا بچہ بھیجتے، ہم تو کہتے ہیں مسجدوں میں بھیجو، گھروں پہ قاری نہ لگواؤ، لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں مسجدوں میں بھیجتے پھر قاری صاحب کو بھی روکیے مت، ان سے کہیے قاری صاحب اب میرے بچے کو شروع سے پڑھائیے تو تجوید کے مطابق پڑھائیے، میرا بچہ غلطی نہ کرے، میں ائمہ حرمین کا تلفظ سنوں، اپنے بچے کا سنوں، ایک ہونا چاہیے، سختی کے ساتھ معیار کے ساتھ آپ رکھیے۔ اس کے بعد آپ استاد سے کہیے، قاری صاحب سے کہیے کہ اگر اس میں استعداد ہے، نہیں تو متبادل استاد دیکھیے،
قرآن مجید کے ترجمے کے لیے اپنے گھروں پہ یا مسجدوں میں یوں ہی استاذ کا انتخاب کیجئے جس طرح آپ ناظرہ پڑھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کا بچہ یاد کرے، وہ 5 سال میں ترجمہ مکمل کرے، 10 سال میں کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا بچہ اسکول کی ایک کلاس بھی نہ پڑھے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اس کو سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مستحب نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ایک کتاب ہمارے نام بھیجی، ایک خط ہمارے نام بھیجا، ہمارے دلوں میں اس خط کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم آج تک اس خط کو سمجھ نہیں سکے وہ کہتا کیا ہے۔ کسی کا میسج 1 دن نہ دیکھو، 2 دن نہ دیکھو، مہینہ نہ دیکھو، وہ کہتا ہے یار تم غیر اخلاقی کام کرتے ہو کہ میرے میسج کا جواب نہیں دیتے، میرے میسج کو پڑھتے نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تکلیف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ آن لائن جا رہا ہے، اس کا لاسٹ سین فلانا ہے، میرا میسج کب کا گیا ہوا ہے، یہ اس کو کھول ہی نہیں رہا۔ آپ کا بچہ انگلش بولے، آپ کا بچہ اور زبانیں بولے، آپ کا بچہ اور سائنسی علوم جانے، میرے رب کی کتاب اس کو پڑھنی نہ آتی ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ بس بچے کو ناظرہ پڑھا لیے اتنا کافی ہے۔ عزیز بھائیو، خود بھی وقت نکالیے، اپنے کاروبار سے وقت نکالیے، روزانہ ترجمہ کلاس میں شریک ہوئیے، اور الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر اللہ کی توفیق سے ترجمہ کلاس چل رہی ہے۔ یہ موقع ہے، یہ غنیمت ہے۔ ایک وقت تھا کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اتنی عام تھی کہ ہر مسجد کے اندر ہر عالم یہ درس دیتا تھا، جس مسجد میں بھی جاتے تھے درس قرآن ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اب کیفیت یہ ہے، ایک علاقے کی پوری علاقے کی مسجدوں میں پھر کے دیکھ لیجئے، اکا دکا مسجد اگر مل جائے تو مل جائے، وگرنہ وہ بھی نہیں۔ آپ ذرا شمار کیجئے، پورے لاہور کی مساجد کے اندر گھومیے اور دیکھیے کہ قرآن کا ترجمہ کلاس کتنی مسجدوں میں ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ نعمت کتنی کم رہ گئی ہے، اور یہ بھی چھن جائے گی، اللہ لے لے گا واپس۔ جب کوئی قدر نہیں کرتا تو اللہ اس نعمت کو واپس لیتا ہے۔ یہاں پر ہر روز عشاء کے بعد قرآن مجید کی ترجمہ کلاس ہوتی ہے۔ آپ خود بھی، یہ نہیں کہ بچوں کو بھی اور خود بھی اہتمام کے ساتھ اس میں بیٹھیں کہ میں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے۔ اور چوتھی صورت اللہ کی کتاب کو ترک کرنے کی یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرنا۔ قرآن مجید پر عقیدہ جس طرح کا مولوی صاحب سے سیکھا، علاقے کے لوگوں سے سیکھا، عمل نماز جس طرح کی سیکھی ویسی کی ویسی چل رہی۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید پر عمل بھی کرنے کا جذبہ پیدا کریں، تو ظاہر عمل تبھی ہوگا جب قرآن کی سمجھ آئے گی کہ قرآن میں ہے کیا۔ یہ 4 قرآن کے بنیادی حقوق ہیں، اگر ہم ان میں سے کوئی ترک کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہمارے نبی ہی کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا تھا۔ لہٰذا عزیز بھائیوں، ناظرے کا کچھ نہ کچھ اہتمام ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ ناظرہ ایک دفعہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن باقی 3 حقوق جو ہیں، قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن پر عمل، یہ 3 حقوق قرآن کے ہم سے ثابت ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں، اپنی ذات پر، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے آپ قرآن مجید کے ترجمے کو لازم کیجئے، پھر آپ اس کے اثرات ان کی زندگیوں میں دیکھیے گا کہ اس بچے کی زندگی میں ظاہر ہے وہ جب قرآن پڑھے گا پھر اس کو قرآن سمجھ آئے گی، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کے قرآن سنے گا، اس کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، وہ تراویح پڑھے گا، اس کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہے۔ آج لوگ قرآن مجید اوپر سے دیکھ کے امام تراویح کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ موبائل لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بارہا یہ مسئلہ پچھلے سال بھی بتایا، یہ درست عمل نہیں ہے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہماری توجہ رہتی ہے ذرا۔ اللہ کے بندو، جب آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا پھر آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پھر آپ کو یوں یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے حقوق کو سمجھیں۔ آپ جس عمر کے حصے میں ہیں، جس زندگی کے شعبے میں ہیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔